نکال نکال کے کھا رہے ہیں. تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے. ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے. حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا. 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا. کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا، ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے. یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری. اولاد کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ 4-5 ہیں، یعنی ماں باپ، استاد معلمین، ممبر و محراب، اور معاشرے کے تمام افراد. لیکن معاشرے نے دست برداری کا اعلان کر دیا. لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں رہا. یہ بات سننے کو ملتی ہے نا، کسی کو کہنے کا دور. آج کل تے اپنے پتر نہیں مان دے جی، کسی نے کیوں کہیے، ہم کیوں برا بنے. تو معاشرے نے جو ہے وہ دست برداری کا اعلان کر دیا. سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاد پروفیسر وہ بھی کہتے ہیں جی بس وہ تو ہمارے پاس آ کے پیریڈ پڑھ لیں تو یہ بڑی غنیمت ہے. آج کوئی دور ہے کسی کو بات کرنے کا؟ تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. مسجد و محراب کے ممبر، انہوں نے بھی دیگر موضوعات اختیار کر لیے اور انہوں نے تربیتی عمل یہ بھی چھوڑ دیا. رہ گئے اب ماں باپ. تو سارے ماں باپ اتنے زیرک اور سمجھدار نہیں ہوتے کہ وہ حکمت کے ساتھ کر سکیں. لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی جو ہے وہ اس خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت ضائع چلی جاتی ہے. باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا پتہ، یہ تو دکیا نوز ہے، یہ تو پرانے ذہن کے لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ. تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ماں باپ کی بات مانے اور شرم کرے، حیا کرے، کہ غیرت ان میں ہو تو وہ ماں باپ کی بات مان لیں تو اچھی بات ہے. اب پورے معاشرے نے مل کے اپنی نسل کی تربیت کرنی تھی، اور یہ جو رویہ ہے کہ ہمیں کیا لگے جی، اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چلنی، کسی کو کہنے کا دور رہا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور کشتی میں اپنی اپنی جگہ انہوں نے مقرر کر لی، اپنا بستر لگا لیا. ایک آدمی کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب سوراخ ہوگا تو نیچے سے پانی آئے گا جس سے وہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور یہ ساتھ بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی. اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا اسے ناراضگی ہو یا وہ خوش ہو، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روکیں کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ نہ کہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یہ چھلنی، ہمیں کیا لگے.
تو اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا تو ہم کیوں اس کو کہیں، تو وہ سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اصل ہوا یہ ہے کہ پورا معاشرہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، سانو کی لگے، سارا معاشرہ ڈوب گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، معاشرہ پورا اس عمل میں شریک ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوشش کرنی ہے۔ اگر میں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بیٹے کو سمجھائے گا، لیکن جب میں نہیں کروں گا تو کوئی میرے لیے نہیں کرے گا۔ تو پھر ایک دوسرے نے مل کر کے جو معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور اچھی نسل کی تشکیل کرنی تھی، وہ عمل رک گیا۔ ایک مسلم معاشرہ ہمیں جو بتاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا تواصو، حق کی وصیت، یعنی بچہ گھر ہو تو ماں کہے، باپ کہے، بڑا بھائی کہے، ہمسایہ بات کرے، گلی محلے کے اندر کو بوڑھا ملے تو وہ نصیحت کرے، اور اس کے بعد